السلام علیکم۔ رومانٹک ناولس ورلڈ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ خوبصورت سا ناول۔ تپتی دوپہر اور قہر برساتی گرمی میں وہ سنگی بینچ پر بیٹھی کرتو پیش سے بے نیاز زیست کے اسرار کھوجنے میں مگن تھی۔ پارک تقریباً خالی تھا۔ اس موسم میں کوئی دیوانہ ہی ادھر کا رخ کر سکتا تھا۔ وہ بھی تو دیوانی تھی زندگی کی، محبت کی، مگر جب محبت بے وفائی پر اتر آئے اور زندگی بھی روٹھ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ جب موت 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو اور آپ کو زندگی سے پیار ہو جائے، آپ نہیں بتا سکتے اس درد، اس اذیت کو وہی جان سکتا ہے جس کے ہاتھوں سے زندگی اپنا دامن چھڑا رہی ہو اور موت دہلیز پر ٹھہری زندگی کے رخصت ہونے کا انتظار کرے۔ اس نے اپنی نظریں خاموش جھیل کے ساکت پانی سے ہٹا لی۔ اسے اس سکوت سے خوف آنے لگا تھا۔ کتنی عمر ہے میری؟ اس کے لبوں نے مدھم سی خود کلامی کی۔ اسے زیست کے ماہوں سال انگلیوں پر گننے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی محض 21 بہاریں ہی تو گزری تھی۔ گنتی کو چھوڑ دو، یہ سوچو کیسے گزری ہے زندگی۔ نہ جانے کون بولا تھا، کہیں قریب سے آواز آئی تھی، شاید اس کا وجدان۔ کتنا دکھ دیا ہے میں نے اپنے پیاروں کو، جس سے اتنا پیار کیا، جس کو زندگی سے بڑھ کر چاہا، اسی کا دل توڑ دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جن آنکھوں کے آئینوں میں خود کو دیکھنے کی متمنی تھی، وہاں کسی اور کا حق چلملایا تھا۔ کیا ان آنکھوں کا حق نہیں تھا کہ وہ بھی اپنی مرضی سے خواب سجائیں؟ دھوکہ دیا ہے میں نے، مان اعتبار توڑا ہے دوستی کا۔ کیا ملا مجھے یہ سب کر کے؟ جو تھا وہ بھی چھن گیا۔ اس نے کتاب زندگی کے ورق الٹے تو جی چاہا کہ کاش اس کے پاس کوئی ایسا ریزر ہوتا جس سے وہ ہر سیاہ صفحے کو پھر سے سفید کر دیتی۔ اگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا تو کیا ضروری تھا کہ میں اس سے اس کی محبت چھین لیتی؟ کسی کا خواب چرا کر اپنی آنکھوں میں سجایا تھا۔ اس خواب کو شاید میری آنکھوں میں بسنا اچھا نہیں لگا۔ وہ تو اپنی جھیل سی کالی آنکھوں کے رستوں کا راہی تھا۔ خواب چھیننا آسان تھا، مگر واپس لوٹانا؟ اس نے بے بسی سے لب کاٹتے ہوئے اپنی گوری ہتھیلیوں کو دیکھا تو ایک فائل اس کی گود سے نیچے گر گئی، جس کو اس نے جھک کر اٹھایا۔ برین ٹیومر، ان 2 لفظوں نے اس سے زندگی کے سارے رنگ چھین لیے تھے۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو؟ آئی رت مستانی کب آئے گی تو؟ چلی آ۔ وہ صوفے پہ نیم دراز کشن سینے پر رکھے ایک پاؤں جھلاتا جھوم جھوم کر اپنا ہارٹ فیورٹ ٹریک گنگنا رہا تھا، جب بھابھی نے آ کر اس کے بازوں میں دبا کشن زور سے کھینچا اور اپنی گود میں رکھتے ہوئے وہیں براجمان ہو گئی۔ وہ اس اچانک افتاد پہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ او ہو بھابھی، آپ ہیں؟ اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جمائی روکی۔ علی، تم مجھے بس ایک بات کا جواب دے دو، شادی کرو گے یا نہیں؟ بھابھی کے تیور آج خاصے جارحانہ تھے۔ اس نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ویری گڈ۔ پتہ ہے میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ بھابھی کا جوش قابل دید تھا۔ علی کو بے اختیار کھانسی کا دورہ پڑ گیا، جس پر بھابھی اسے خوش کمین نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ لیکن بھابھی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں نا؟ وہ منمنایا۔ پچھلے 2 سال سے شاید تم یہی کام کر رہے تھے۔ بھابھی نے کام پر خاصا زور دیا۔ اتنا ڈھونڈا ہے اسے، اب نہیں ملتی تو میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کون؟ بھابھی جی جان سے متوجہ ہوئی تھی۔ چاچو کے سپنوں کی رانی ویڈیو گیم کھیلتے اسامہ نے لقمہ دیا تو علی نے اسے گھورا، جبکہ بھابھی اچھا خاصا بھنا اٹھی تھی۔ جانے کس ماورائی مخلوق کو سپنوں میں بسا رکھا ہے۔ اچھا چلو کچھ نقشہ ہی کھینچ دو، کیسی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ انتہائی غصے میں بولتے ہوئے آخر میں انہوں نے مصالحانہ انداز اختیار کیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا آج وہ اس سے اگلوا کر ہی دم لیں گی۔ اس کا حسن بے مثال ہے بھابھی، سمجھنے کی کوشش کرے، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ شرارت سے کہتا پھر سے چکمہ دے گیا تھا، جبکہ بھابھی وہیں بیٹھی دیر تک بڑبڑاتی رہیں، مگر وہ یہ جا وہ جا۔ کاجل سے بھری وہ بھیگی آنکھیں اس کی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لاکھ خود کو بہلا رہا تھا کہ پہلے شرارت ان لوگوں نے کی تھی، مگر پھر بھی ایک احساس شرمندگی تھا جو مٹتا نہیں تھا۔ گھنٹہ بھر سے اس کے سامنے کھلی کتاب جو کی دو پڑی تھی۔ اس نے سب بھلا کر ایک بار پھر سے اپنی بھرپور توجہ کل ہونے والے ٹیسٹ کی جانب لگانا چاہی، لیکن پلکوں کی باڑ پھلانگ کر رخساروں پر لڑکتے موتی اسے بے چین کیے جا رہے تھے۔ بات تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے رومیسے کو
بہت ڈانٹ پڑوا دی تھی، حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے تو بس دونوں کو ڈرانے کے لیے انگلی ڈور بیل پر رکھی تھی۔ آج سے پہر کو وہ سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس بڑی تمکنت سے چلتا جا رہا تھا، جب گلی سے گزرتے ہوئے ماں گل نے بالٹی بھر پانی اس پر انڈیل دیا تھا۔ اپنے کلف لگے سوٹ کا ایسا حشر اسے تیش دلا گیا اور اس نے شکایت لگانے کے لیے رومیسے کے گھر کی بیل بجا دی، کیونکہ چھت تو ان کی تھی نا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ گل چھت پر سے ہی رفو چکر ہو جائے گی اور شامت بیچاری رومیسے کی آئے گی، جو کہ بالکل بے قصور تھی، اور پھر دروازے سے ابا جی ہی برآمد ہوتے۔ یہ کیا ضروری تھا؟ اور وہ جو ہر وقت رومی رومی کرتا رہتا تھا، اب بھی ابا جی کے استفسار پر بے ساختہ ہی زبان سے رومی کا نام پھسل گیا، اور پھر اس نے بے تاب سا ہو کر کتاب بند کر دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا رخ سامنے والی گلی کی جانب تھا۔ کیا بات ہے بیگم، یہ اکیلے اکیلے کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ رضوان ابھی نہا کر نکلے تھے۔ بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے انہوں نے نیلم کو بڑبڑاتے سنا تو پوچھ بیٹھے۔ رضوان ابھی نہا کر نکلے تھے۔ بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے انہوں نے نیلم کو بڑبڑاتے سنا تو پوچھ بیٹھے، لیکن ان کا تو اتنا پوچھنا ہی گویا غضب ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، میں تو پاگل ہوں، بے وقوف ہوں، جو اکیلی ہی بولتی رہتی ہوں، دیواروں سے کہتی ہوں، ان سے سنتی ہوں۔ خود تو سارا دن اسپتال گزار آئے ہو، اتنے بڑے گھر میں سارا دن تنہا رہنا پڑے تب پتہ چلے آپ کو، اور ایک آپ کا بھائی ہے جو ایک دیورانی نہیں لا کر دے سکتا مجھے۔ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے وہ خوب اونچا بول رہی تھی۔ یہ بھابھی دیور کی روز کی نوک جھونک تھی۔ بھابھی اپنی تنہائی سے عاجز تھی۔ وہ جلد از جلد علی کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر علی ایک ڈاکٹر کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی حساس نیچر کا مالک تھا۔ لائف پارٹنر کے حوالے سے اس کا ایک آئیڈیل تھا، اور ابھی وہ اس کی تلاش میں سرگردہ تھا، اس یقین کے ساتھ کہ کبھی تو ملے گی۔ ارے جان، کیوں بیکار میں اپنا موڈ خراب کرتی ہو؟ جب اسے وہ ملے گی تو کر لے گا شادی بھی۔ رضوان نے انہیں کندھوں سے تھام کر نرمی سے سمجھایا۔ لو جی، ایک نہیں سب کے سب بگڑے ہوئے ہیں، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ وہ مزید خفا ہو گئی تھی۔ ماما، یہ تو مووی کا نام ہے نا؟ اسامہ کو جیسے بروقت یاد آیا تھا۔ چپ کر تو، نیلم نے اسامہ کو گھورا۔ یہ فلموں نے ہی دماغ خراب کر رکھا ہے، پورا اونٹ ہو گیا ہے۔ اب کیا بڑھاپے میں شادی کرے گا؟ وہ 25 سال کی عمر میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے کیا؟ وہ نہ جانے کس کمرے سے نکلا تھا۔ رضوان کو اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ رضوان، میں کہتی ہوں آپ ذرا پوچھیں اس سے۔ بھابھی کی سوئی گھوم کر پھر وہیں آن رکی تھی۔ یار کیوں تنگ کرتے ہو اپنی بھابھی کو؟ نیلم کے کہنے پر انہوں نے علی کو ڈپٹا بھی تھا، تو انداز ایسا تھا جیسے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر کوئی فخر سے پیٹھ ٹھونکتا ہے۔ بھابھی ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئیں۔ تم ابھی تک کچن میں کھڑی ہو، ڈانس پریکٹس نہیں کرنی؟ اور یہ رومیسے کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آئی، ثانیہ کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے بولی۔ تو یہ جو مہمانوں سے گھر بھرا ہے، ان کو چائے کون پلوائے گا؟ تم لوگوں سے تو اتنا نہیں ہوتا کہ شادی والا گھر ہے، کچھ ہاتھ ہی بٹا دو۔ گل تو ثانی کو دیکھ کر تپ اٹھی تھی۔ اچھا بابا، خفا کیوں ہوتی ہو؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ سب مہمان آج ہی آ جائیں گے، میں پہلے آ جاتی، یا تم نے ہی پیغام بھجوا دیا ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹرے میں کپ سجانے لگی، جبکہ گل کو اس قدر تابعداری ہضم نہیں ہوئی تھی۔ خیر تم آ کر کرتی بھی کیا؟ ایک کام تو ڈھنگ سے کرنا آتا نہیں، اور تم کہاں کی سگڑ بیوی ہو، اور کچھ نہیں تو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے تمہارا دل ہی لگائے رکھتی۔ وہ بات کر کے خود ہی ہنس پڑی تھی۔ اللہ رے تمہاری خوش فہمیاں۔ گل نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ رومیسے کہاں ہے آج؟ اسے اپنا سوال پھر سے یاد آیا تھا۔ وہ ناراض ہے مجھ سے۔ گل کا منہ لٹک گیا۔ اس نے منیر سے جھانکتے ہوئے نیچے کی ساری کارروائی براہ راست ملاحظہ کی تھی۔ کیوں؟ ثانیہ نے بھویں اچکائیں۔ جواب میں گل کو تمام تر تفصیل سے نوازنا پڑا۔ اوہ! ثانیہ نے ہونٹ سکیڑے۔ یہ تمہاری اور عاشق کی شرارتوں میں ہمیشہ اس بیچاری کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ اب چلو اسے منا کر لاؤ۔ ہاں سب کو چائے دے آؤں، پھر چلتے ہیں۔ ثانیہ نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ آ گئی انگریز کی اولاد۔ دروازے میں ہی پہلا سامنا دادی سے ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ثانیہ کی جینس شرٹ پر چوٹ کرنا نہیں بھولتی تھی۔ ایک تو یہ بڑی بی بھی نا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ثانی تم دروازہ کھولو۔ گل نے کھینچ کر ثانیہ کو آگے کیا۔ وہ دونوں رومیسے کے بیڈ روم کے سامنے کھڑی تھیں۔ ثانیہ نے ناک گھما کر آہستہ سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن کمبخت پھر بھی چرچرا ہی گیا تھا۔
رومیسے نے سر سے چادر اتار کر دروازے کی سمت دیکھا تو نمودار ہونے والی شکل اسے سرتاپا سلگا گئی۔ گل کی بچی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اپنی منحوس شکل لے کر اس نے 2-3 کشن پہ در پہ اس کی جانب اچھالے۔ لیکن رومیسے میری بات بکو نہیں، مجھے تمہاری کوئی بکواس بھری وضاحت نہیں سننی۔ وہ دہاڑی، اس دن تم نے کرسی کی بیک پر چوئنگم چپکائی تھی عاشق کے بالوں میں لگانے کے لیے، نتیجتاً اس کرسی پر معروف آپا بیٹھ گئیں۔ تم نے جھٹ سے میرا نام لگا دیا، پھر تم نے جان بوجھ کر اس کی پینٹ جلا دی۔ بعد میں پتہ چلا یہ تو معروف آپا کے منگیتر کی تھی۔ نام کس کا لگا؟ میرا۔ اور ابھی یہ فہرست بہت طویل تھی۔ رومیسے ایک پل کو سانس لینے رکی، جس کا گل نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ارے رومی میری دوست، میری جان، پلیز آئی ایم سوری، آئندہ سے شٹ اپ۔ رومیسے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے دونوں تکیے اس کی جانب پھینکے جن سے وہ بمشکل ہی اپنا دفاع کر پائی تھی۔ اچھا دیکھو، میری وہ ہیل والی سینڈل کل مہندی پر تم پہن لینا، اور وہ بلو والے جھمکے بھی تمہیں پسند ہے نا، وہ بھی لے لو، لیکن پلیز مان جاؤ، وہ منت سے بولی، جبکہ اس آفر پر رومیسے کی آنکھیں جھلمل کرنے لگی تھیں، لیکن وہ فی الحال کچھ اور چاہتی تھی۔ نہیں، پہلے کہو کہ وہ پنک والا سوٹ بارات کے روز تم پہن لینا، پھر سوچوں گی۔ وہ فوراً اپنے مطلب پر آ گئی تھی۔ گل یار کہہ دو، ثانیہ نے اسے ٹوکا دیا۔ ہائے نہیں، گل کا ہاتھ بے اختیار دل پر چلا گیا تھا اور آنکھیں پھٹنے کے قریب ہو گئیں۔ دونوں ہر فنکشن، ہر تہوار پر ایک جیسے سوٹ سلواتی تھی، بس کلر ڈفرینٹ ہوتے تھے۔ اب بارات کے لیے دونوں کو ایک ہی سوٹ پسند آ گیا تھا، لیکن مصیبت اس میں تھی پنک کلر ایک ہی تھا جس پر گل ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اوپر سے معروف آپا کی گھوریاں کہ اگر اس بوتیک سے کوئی سوٹ نہ خریدا تو وہ مزید ان کے ساتھ خوار نہیں ہوں گی، سو مجبوراً اسے اورنج کلر لینا پڑا تھا، جو اس کی سلونی رنگت پر بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر یہاں سے اپنی تشریف کا ٹوکرا لے جا سکتی ہو، وہ بے مروتی سے کہتی رخ موڑ گئی۔ گل کی مصیبت یہ تھی کہ اس کے بغیر اس کا پل گزرنا محال تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہن لینا، آخر اس نے دل کڑا کر کے بے دلی سے بول ہی دیا۔ ہائے سچی گل، تم کتنی اچھی ہو۔ اس نے جھٹ گل کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ اور تم حد سے زیادہ کمینی۔ ماں گل نے گھورا تو تینوں ہنسنے لگیں۔ پورا صحن رشتے دار اور محلے کی خواتین سے بھرا پڑا تھا۔ سب ڈھولک پیٹ پیٹ کر بآواز بلند باجرے دا سٹا گا رہی تھیں، ساتھ میں معروف آپا سے چھیڑ چھاڑ بھی جاری تھی۔ اس نے نظریں گھما گھما کر ان سب میں رومیسے کو تلاشنا چاہا، لیکن وہ تو کیا، اس کی جوڑی دار بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورے گھر میں ڈھونڈ آیا تھا، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ وہ مایوس سا ہو کر واپس پلٹا تھا کہ سیڑھیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے معروف آپا کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ تیزی سے 2 سیڑھیاں پلانگتا اوپر آیا۔ وہ تینوں کمر پر دوپٹہ باندھے ڈانس کر رہی تھیں۔ بیگ میں میوزک بج رہا تھا۔ منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا، میں نے پکڑا کبھی جو میں چھوڑ دوں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ٹکڑا لگایا تو تینوں ہڑبڑا کر رک گئی تھیں۔ کمر پر بندھا دوپٹہ جلدی سے کھول کر شانوں پر پھیلایا۔ تمہیں ہمارے بغیر چین نہیں آتا، ہر جگہ ٹپک پڑتے ہو۔ گل اسے دیکھتے ہی بھڑکی۔ مس خوش فہم، تمہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ ہم کا صیغہ استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ ہم میں کوئی ہے جس کے بغیر روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اس نے معنی خیز نظروں سے رومیسے کو دیکھا، جو اس کی طرف سے مکمل بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ٹیپ ریکارڈر کے بٹنوں سے خواہ مخواہ الجھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور ٹیپ سے کیسٹ نکال لیا، اور پھر واپس پلٹتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول سے ناچ گانے کی، اور اگر دوبارہ تم لوگوں نے ایسی حرکت کی تو پھپھا جان کو بتا دوں گا۔ اس نے کھڑے کھڑے ساری کیسٹ خراب کر دی۔ ثانیہ اور گل حیرت کی زیادتی سے چور، ایک سکتے کے عالم میں اس کی یہ انتہائی نازیبا حرکت دیکھتی ہی رہ گئیں، اور وہ مزے سے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ بدتمیز، بیہودہ، ذلیل، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ سب سے پہلے گل کو ہوش آیا تھا۔ اس نے خوب جی بھر کر صلواتوں سے نوازا، لیکن ابا جان کی دھمکی ایسی تھی کہ وہ دل محسوس کر رہ گئی، جبکہ رومیسے نے دل میں ڈھیروں شکر ادا کیا تھا۔ اسے خود بھی ناچنے گانے میں دلچسپی نہیں تھی۔ عاشر عباس ملک فیملی کا اکلوتا چشم و چراغ تھا، خاندان بھر کا بے حد لاڈلا۔ وہ گل کے بڑے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ دو بہنوں سارہ اور مائرہ کا اکلوتا بھائی۔ اس کے بعد ثانیہ تھی، اس کے چھوٹے ماموں کی اکلوتی بیٹی، اور رومیسے اس کے چچا کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد بالترتیب
وردہ اور اسامہ تھے، خود ماگل اور معروف بس 2 ہی بہنیں تھیں۔ اس لحاظ سے عاشر عباس محض اپنی فیملی میں ہی نہیں، خاندان بھر میں اکلوتا تھا۔ ماگل، رومیسے، ثانیہ اور عاشر چاروں ہم عمر تھے۔ پہلے قاری صاحب سے قرآن پاک اکٹھا پڑھا، پھر ایک ہی اسکول میں میٹرک تک چاروں ساتھ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ رومیسے کو پارٹنر بنا کر گل اور ثانیہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور وہ دونوں ہر کھیل میں اس سے ہار جاتی تھی اور رومیسے اپنی جیت پر مسرور سی پھرتی۔ ثانی کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کا پارٹنر بنے اور رومیسے کو ہرا دے، لیکن عاشر کے خیال میں رومیسے اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس لیے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور گل کی عاشر سے اس وجہ سے نہیں بنتی تھی کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ کو اپنی بیسٹ فرینڈ کیوں کہتا ہے۔ ان دونوں کی باہمی جھگڑوں میں رومیسے بیچاری ہمیشہ سینڈوچ بن جایا کرتی تھی۔ تم لڑکیوں کی لیپا پوتیاں ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہیں، ابھی مہندی کی پلیٹیں سجانی ہیں، اب کیا یہ کام بھی میں کروں گی؟ ثانیہ منہ، ہاتھ، بازو اور پیروں پر بلیچ لگائے بیٹھی تھی۔ رومیسے چہرے سے ماسک اتار رہی تھی اور ماگل بازوؤں پر ویکس کر رہی تھی جب معروف آپا ان کے سر پر آ کر چلائیں۔ پیچھے پیچھے دانت نکالتا عاشر بھی تھا۔ ہیلو مس بیوٹی، کیا تمہیں بھی ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ رومیسے کے کان میں بولا، جسے وہ مکمل نظر انداز کرتی اپنا ماسک اتارتی رہی۔ اللہ کے لیے آپا، آج تو منہ کے زاویے نہ بگاڑیں، آپ تو دلہن بن کر بھی ہمیں ہی گھورتی رہیں گی۔ ثانیہ نے ہاتھ جوڑے، آج تو آپ بس عماد بھائی کے بارے میں سوچیں۔ گل نے مشورہ دیا، ہاں آپا، آج کی رات تو خواب سجانے کی رات ہے۔ رومیسے کیوں پیچھے رہتی، تمہیں بڑا پتہ ہے؟ عاشر پھر اس کے کان میں گھسا، جلدی تیار ہو جاؤ، ابا کہہ رہے ہیں 7 بجے نکل جانا ہے، پھر نہ شور مچانا۔ آپا وارننگ دیتی چلی گئیں اور ان تینوں میں عجیب بھگدڑ مچ گئی تھی۔ آج آپا کی مہندی لے کر جانا تھا۔ 10 منٹ میں چینج کر کے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئیں، مہندی کی پلیٹوں میں موم بتیاں جلاتی، اس کی جانب خفا سی نظروں سے دیکھتی۔ وہ اسے سیدھی دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری موم بتیاں روشن کرنے کے بعد وہ اس کے قریب سے گزر کر باہر جانے ہی والی تھی جب عاشر نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس نے پلٹ کر عاشر کو لو دیتی نگاہوں سے دیکھا اور اگلے ہی پل نظریں جھکا لیں۔ بچپن کی دوستی نے نہ جانے کب سے اپنا مفہوم بدل لیا تھا کہ دونوں دل کے نیا خانوں میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھنے لگے تھے، اور عاشر نے محسوس کیا کہ جیسے ابھی اس گوشے میں کوئی کلی چٹکی ہے، کوئی شگوفہ پھوٹا ہے۔ اوہ، تو تمہیں شرمانا بھی آتا ہے؟ اس نے شرارت کی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ دلوں کے تار چھیڑتا لمحہ گزر گیا تھا، وہ اسی مخصوص انداز میں بولی جو اس نے پچھلے 2 دن سے روا رکھا تھا۔ ناراض ہو؟ وہ دھیرے سے بولا، نہیں، بہت خوش ہوں۔ رومیسے کو غصہ آ گیا، اچھا پھر کیسے مانو گی؟ یاد ہے بچپن میں جب تم خفا ہوتی تھی تو میں تمہیں اپنی سائیکل پر گھمایا کرتا تھا، تب تو آئس کریم سے کام چل جاتا تھا۔ اوہ، اپنی سائیکل یاد ہے، اور میں جو گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر تمہارا ہوم ورک کیا کرتی تھی، خود تو مزے سے سو جاتے تھے۔ وہ بگڑ کر بولی، رومی، یہ میرے لاکٹ کا لاک بند کر دو۔ اسی وقت گل نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی۔ گل، تم ہمیشہ غلط وقت پر ہی کیوں آتی ہو؟ عاشر نے اسے گھورا جبکہ رومیسے لاک بند کر کے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے مزہ آتا ہے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے مہندی کی پلیٹیں گننے لگی تو عاشر محض دانت پیس کر رہ گیا۔ آج شام معروف آپی کی مہندی تھی، پورا گھر برقی کمکموں سے روشن تھا، ہر طرف رنگین آنچل، چوڑیوں کی کھنک، مہندی اپٹن کی خوشبو تھی، گیندے کے پھولوں سے سجا خوبصورت اسٹیج کتنا دلکش لگ رہا تھا۔ رومیسے جلدی کرو، لان میں سب مہمان آ چکے ہیں۔ گل نے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے رومیسے سے کہا تھا، ساتھ دیوار گیر آئینے میں اپنا بھرپور جائزہ بھی جاری تھا۔ تم سامنے سے ہٹو گی تو میں کچھ کروں گی نا، یہ بار بار شیشہ دیکھنے کی کیا تک بنتی ہے؟ رومیسے جھلاٹ سے بڑبڑائی، پہلے ایک بار مجھے دیکھ کر بتا دو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ گل نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے شوخی سے پوچھا، اچھی لگ رہی ہو؟ رومیسے نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا ٹھیک سے تعریف کرو۔ گل کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ہیر صاحبہ، میں آپ کا رانجھا نہیں ہوں جو آپ کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگوں۔ رومیسے کو ہنسی آ گئی، بڑی خبیث ہو۔ گل نے دانت پیسے۔ اسی وقت ڈم ڈم بجتے ڈھول اور آتش بازی کی آوازیں اس کی سماعتوں سے ٹکرائیں۔ لگتا ہے وہ لوگ مہندی لے کر آ گئے۔ وہ تیزی سے باہر بھاگی۔ رومیسے نے بھی میک اپ کو فائنل
ٹچ دیا اور جلدی جلدی بالوں میں برش چلانے لگی۔ گل کی رنگت گوری تھی جبکہ اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن گل کی نسبت اس کے نقوش میں جاذبیت تھی، دلکشی تھی، معصومیت تھی۔ دیکھنے والے کو بھلے ہی گل زیادہ اچھی لگے، لیکن عاشق کو بچپن سے ہی اس کا سلونا روپ زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ عام سی ہو کر بھی عام نہیں لگتی تھی، اس میں کچھ تو تھا جو اس سے سب سے منفرد کرتا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد اس نے خود کو گرین سگنل دیا اور دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی باہر نکل آئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی کلائی کسی مضبوط گرفت میں آ گئی تھی۔ وہ بوکھلا کر پلٹی۔ توبہ، تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ عاشق کو سامنے دیکھ کر اس نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا، جبکہ وہ تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ زرد کلر کے سوٹ میں وہ بالکل زرد گلاب لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا اچھی نہیں لگ رہی؟ رومیسے نے گھبرا کر اپنا پلو سیدھا کیا۔ وہ ہمیشہ خود کو آئینے کی نظر سے دیکھتی آئی تھی اور بقول اس کے آئینے کی حد تک تو سب ٹھیک تھا، پھر یہ عاشر اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ بس ایک کمی ہے، عاشر نے اس کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا تو عاشر نے اس کا کیچر اتار کر اس کی ریشمی زلفیں بکھیر دی۔ یہ آبشار بہتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ شوخی سے بولا تو رومیسے سرپٹا کر رہ گئی۔ لیکن یہ بال مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ اوہ، یاد آیا، میں تو تمہارے لیے گجرے لایا تھا۔ اس نے پاکٹ سے کھلے ہوئے تازہ پھولوں کے گجرے نکال کر اس کی جانب بڑھائے تو رومیسے کی ہنسی کا جلترنگ راہداری کی خاموش فضا میں دور تک گونجا۔ اب سرتاپا جائزہ لینے کی باری رومیسے کی تھی۔ وہ سفید کلف لگے شلوار سوٹ میں ملبوس، گلے میں پیلا دوپٹہ ڈالے بہت وجیح لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے آئس کریم، چاکلیٹ، کوکیز، نیمکو چپس وغیرہ لے کر آتا تھا، کبھی گول گپے تو کبھی سموسے، مگر آج پہلی بار وہ اس کے لیے گجرے لایا تھا۔ رومیسے کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی بالکل، اور اس دن کا انتظار ہے جب تم بھی بڑی ہو جاؤ گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی کلائیوں میں گجرے باندھنے لگا۔ کیا مطلب؟ رومیسے نے ابرو اچکائے۔ رومیسے، آ بھی جاؤ۔ وہ لوگ ڈھولک سنبھال کر بیٹھ گئے اور خوب گانے گا رہے ہیں۔ ماں گل پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اندر آئی، ساتھ ثانی بھی تھی، اور اس نے عاشق کو رومیسے کی کلائی میں گجرے باندھتے دیکھا تھا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جو اس کے جذبوں میں ہلچل مچا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، گانے دو انہیں، کل ہماری باری تھی، آج ان کا دن ہے۔ رومیسے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، جبکہ عاشق کو اس کی یہ بے وقت کی آمد بری طرح کھلی تھی۔ عاشر، میں نے تمہیں گجرے لانے کے لیے کہا تھا، لائے نہیں تم؟ ثانی کا لہجہ کچھ جتاتا ہوا سا تھا۔ لایا تھا، لیکن جسٹ رومی کے لیے۔ عاشر نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اطمینان بھرے انداز میں دونوں کو چڑھایا تو ثانی کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرا گیا۔ دل میں آگ سی جلنے لگی، رقابت کی آگ۔ ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ جائے کیا بات تھی جو اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، بس ایک بے چینی، بے قراری سی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے پائی۔ آنکھوں کو ایک خواب ملا تھا یا پھر چپکے سے کوئی دل میں اترا تھا، بس وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ خود حیران ہوئی، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ کیوں ہر جگہ ہر سو نظر آتا ہے؟ وہ عجیب کشمکش میں پڑ گئی۔ ثانیہ، ناشتہ کر لو آ کر۔ مدحت بیگم دوبارہ سے پکار چکی تھی، مگر وہ منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا اٹھنے کو من نہیں کر رہا تھا۔ کوئی اور بھی تھا جس کا وجود نظروں میں کھٹکنے لگا تھا، آنکھوں میں چبھنے لگا تھا۔ وہ بیک وقت شاید محبت اور نفرت کا شکار ہو گئی تھی۔ فاروق آپا کی رخصتی کے ساتھ ہی سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئے تھے۔ رات ڈھلی وہ لوگ جب تھکے ہارے ہاسٹل سے واپس آئے تو ماں گل کو گھر کی خاموش فضاؤں میں عجیب سوگواریت کا احساس ہوا۔ وہ اداس سی گھر کے پچھلے برآمدے میں رکھی بیت کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ آپا، آپ چلی گئیں، ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئیں۔ اب نئی زندگی، نیا ساتھی، نئے لوگ، آپ کا اور ہمارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا۔ گھر کا سکوت اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ احساس تو تب ہوا جب اس کے شانے پر رومیسے نے نرمی سے ہاتھ رکھ کر پکارا، گل! اس نے سر اوپر اٹھایا، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ رومیسے نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ رومی، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ میرا تو کوئی اور بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ وہ تمتما
وہ نمناک لہجے میں افسردگی سے کہتی پھر سے رونے لگی تھی۔ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ میں ہوں نا تمہارا بھائی۔ عاشر نے اس کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میں کیا تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ رومیسا نے خفگی سے ڈپٹا تو آنسو پوچھتی مسکرا دیا۔ اگلے روز دونوں نے ماروق آپا کے سامنے اس کے رونے کا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ آپا، میں نے کل محاورتاً نہیں حقیقتاً مگرمچھ کے آنسو دیکھے تھے۔ عاشر نے ماروق کے ساتھ چپک کر بیٹی ماگل کو چھیڑا تو وہ آنکھیں دکھانے لگی۔ اور تم یہ ہر وقت میری پیاری سی بہن کو کیوں ستاتے ہو؟ آپا نے اس کا کان کھینچا۔ پیاری سی؟ اسے مصنوعی کھانسی ہونے لگی تھی جس پر گل نے باز پڑا کشن اسے کھینچ ہی مارا تھا۔ کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا۔ عاشر بانس کے لمبے سے ڈنڈے سے جالے اتارتے ہوئے دلسوز آواز میں کوئی 10ویں بار مسلسل ایک ہی لائن گنگنائے جا رہا تھا۔ آج گل گھر کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی اور رومیسے کو اس نے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن تھا؟ جو کام رومیسے کرے اس میں عاشر نہ ہو۔ آگے بھی تو کچھ کہو۔ گل شعر کی دوسری لائن سننے کو بےتاب تھی۔ آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ دکھائی نہیں دے رہا؟ اس کا اشارہ تیزی سے جالے اتارتے ڈنڈے کی جانب تھا۔ گل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے تینوں کمرے دھو دیے ہیں گل، آ کر وائپر لگاؤ۔ رومیسے کی آواز پر وہ باہر نکل آئی۔ جس وقت ثانیہ بیرونی گیٹ سے اندر آئی رومیسے سین دھو رہی تھی۔ عاشر پائپ پکڑے اس کے پیچھے پیچھے تھا اور گل وائپر لگا رہی تھی۔ تینوں کسی بات پر بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ ثانیہ نے رومیسے کی سانولی رنگت کو دیکھا جو ہنستے ہوئے ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی اور عاشر محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب سے اس کی دھڑکنوں نے عاشر کے نام کا ساز چھیڑا تھا اسے رومیسے کسی کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ اب بھی سامنے کے منظر کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح آف ہوا تھا۔ ارے ثانی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا۔ سب سے پہلے گل کی نظر اس پر پڑی تھی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ اس نے کھڑے کھڑے استفسار کیا۔ امی ابو تو ماروق آپا سے ملنے گئے۔ ماگل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ چلو رومی، اب جھاڑو ثانی کو دو، اب یہ اس کا کام ہے۔ عاشر نے ثانی کو چھیڑا۔ مجھے کیا تم نے ماسی سمجھ رکھا ہے؟ یہ کام تو نوکروں کے کرنے والے ہیں۔ وہ براہ راست رومیسے پر طنز کرتی اونچے اسٹول پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ رومیسے نے کچھ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمیز سے بات کرو ثانی۔ عاشر کو بے حد برا لگا تھا اس کا انداز۔ لو، میں نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ عاشر، ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، جاؤ اور کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ رومیسے نے دونوں کو الجھتے دیکھا تو عاشر سے بولی، آج کا لنچ گل کی طرف سے۔ چلو موٹی، نکالو پیسے۔ جی نہیں، لنچ تمہاری طرف سے، وہ بھی میک ڈونلڈز کا، اور یہ تمہاری سزا بھی ہے۔ گل کو اچانک جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ عاشر چیخا۔ جب ہم نے عماد بھائی کے جوتے چھپائے تھے تو تم نے ڈھونڈ کر کیوں دیے؟ بدلے میں 5,000 ملتے۔ اب ہمارا 5,000 کا خرچہ تمہارے ذمے ہے۔ بالکل، رومیسے نے بھی اس کی تائید کی تو وہ خاموش سے اپنا والیٹ نکال کر نوٹ گننے لگا۔ اب بکو، کیا لاؤں؟ اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ وہ دونوں مزے سے اپنا آرڈر لکھوانے لگیں۔ اتنی لمبی فہرست کو اس نے انتہائی تحمل سے درج کیا اور بعد میں آدھی سے زیادہ چیزوں کو کاٹ دیا۔ کچھ دیر میں تینوں آپس میں الجھ رہے تھے اور اس دوران وہ ثانی کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکے تھے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، وہ تینوں ہمیشہ اپنی باتوں میں اسے بھول جاتے تھے۔ یہ کیا خالی کارڈ؟ تم بچپن سے آج تک مجھے خالی کارڈ دے کر وش کرتے آئے ہو، آج تمہیں اس پر کچھ لکھنا پڑے گا۔ رومیسے نے کارڈ واپس اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کچھ برہمی سے کہا۔ ارے خالی کہاں؟ یہ دیکھو، اتنے خوبصورت گلاب کے پھول ہیں، 2 دل ہیں اور اتنے اسٹائلش انداز میں لکھا تو ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے پورے کارڈ کو الٹ پلٹ کر چیدہ خصوصیات گنوائیں۔ حد تھی معصومیت کی۔ ہاں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تم خود سے بھی تو کچھ لکھا کرو۔ وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ یہ دیکھو، تمہارا نام تو لکھا ہے نا میں نے؟ وہ شرارت سے بولا۔ جی بہت شکریہ میرا نام لکھنے کا، اب کچھ لکھو۔ رومیسے نے قلم اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے آنکھیں دکھائیں۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے بے بسی سے قلم واپس رکھ دیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ بس جذبوں کو لفظوں کا روپ دے کر جو دل میں ہے وہ کاغذ پر اتار دو۔ وہ بضد تھی۔ ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں۔ وہ کارڈ کھول کر کچھ سوچنے لگا، لیکن نظریں رومیسے کے چہرے پر جمی تھی۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ اس نے یلو ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ شرٹ کے گلے پر یلو دھاگے اور کٹ دانے کا نفیس سا کام تھا۔ یلو دوپٹہ شانوں پر پھیلاتی دوسرے ہاتھ سے اپنے اسٹیپ کٹے بالوں کو سمیٹتی لبوں پہ ہلکا سا تبسم لیے کتنی دلکش لگ رہی تھی۔
تم لکھو، میں گل کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ بیچاری اکیلے ہی سب بنا رہی ہوگی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کے دیکھنے کے انداز پر یوں پزل ہوئی تھی، ورنہ وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرط لگایا کرتے تھے کہ کس کی پلکیں پہلے جھکتی ہیں، پہلے جھپکتی ہیں۔ بیٹھ جاؤ تم۔ وہ کہیں سے بھی بیچاری نہیں ہے، سب کچھ تیار ہے، اسے بس اتنا تردد کرنا ہے کہ سب لوازمات کو ٹیبل پر سجانا ہے۔ عاشر نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ سے اپنے پاس بٹھا لیا، لیکن گل کو کہاں چین پڑتا تھا، وہ فوراً ٹپک پڑی تھی۔ چلو بھئی رومے سے جلدی سے کیک کاٹو، میں مزید صبر نہیں کر سکتی، یہ کھانوں کی خوشبوئیں تو مجھے پاگل کر دیں گی۔ وہ ندیدے پن سے بولی، تم تو بس کھانے کے لیے اس دنیا میں آئی ہو۔ عاشر نے ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھا، اور تم کیا کھانے کے بغیر جی رہے ہو؟ وہ فوراً بھڑکی تھی، ایک تو تم ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے ہو، تم دونوں۔ رومیسے نے اقوام متحدہ کا کردار ادا کیا۔ رومیسے آج کل گل کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ ایک تو بقول گل کہ میں آج کل بہت اکیلی ہو گئی ہوں، اور دوسرا ایگزام نزدیک تھے تو کمبائن اسٹڈی کا بہانہ تھا۔ رات گئے تک چاروں نے خوب ہنگامہ کیا تھا۔ ثانیہ کو لگ رہا تھا جیسے بستر میں کانٹے اگائے ہوں۔ وہ ہر تلخ اور اذیت بھرے منظر کو ذہن سے جھٹک کر سونا چاہتی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور گزرے لمحوں کی فلم جیسے کسی نے ریورس کر کے اس کے سامنے لگا دی تھی۔ کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کیک کھلا رہا تھا، کبھی اس کی کلائیوں میں گجرے باندھ رہا تھا، تو کبھی جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے تکیے پر سر گراتے ہوئے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ میں ہوں ایک سفر اور تو منزل ہے میری۔ لفظ تھے یا ہتھوڑے جو کوئی انتہائی بے رحمی سے اس کے پورے وجود پر برسا رہا تھا۔ وہ بے چین سی ہو کر کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ تم اس کی منزل کبھی نہیں ہو سکتی، تم صرف ایک راستہ ہو، اور منزل میں ہوں، میں ہوں۔ وہ دل ہی دل میں رومیسے سے مخاطب تھی۔ ابھی پلکوں نے خواب بنا بھی نہیں تھا کہ اس میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ اس نے کھڑکی سے سر ٹکایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کیوں آج اندر اتنی آگ جلی تھی جس کی تپش سے اس کا پور پور سلگنے لگا تھا۔ عاشر عباس کو پارٹنر بنانے کے چکر میں وہ نہ جانے کب اسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ یک طرفہ محبت بس ایک سزا ہوتی ہے جو درد کے سوا کچھ نہیں دیتی، اور اسے اس درد کو اپنے دل سے نکال کر رومیسے کی زندگی میں بھرنا تھا۔ بس فیصلہ ہو چکا تھا تو اس کے اندر اطمینان سا اترنے لگا۔ وہ آنسو صاف کرتی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ رومیسے نے کھڑکی کا پردہ کھسکا کر باہر جھانکا تو بھیگی بھیگی چاندنی کے سحر نے اسے اپنے حصار میں جکڑ لیا۔ وہ بے اختیار جامن کی شاخوں سے جھانکتے مہتاب کو دیکھتی چلی گئی، جس کی روشنی نے پورے لان کو جگمگا ڈالا تھا۔ نم ہوا کے جھونکے اس کے گالوں کو چھو کر گزر رہے تھے۔ ستاروں بھرا آسمان کتنا شفاف اور روشن تھا۔ درختوں کے پتے چاندنی کی پائل پہنے جھوم رہے تھے۔ اس کا دل بھی جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا۔ وہ بنا پنکھ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ من کے نیا خانوں میں چھپی محبت اقرار کی صنعت پا کر دل کے ہر نگر ہر گلی میں محو رقص تھی۔ آج ہر طرف ایک ہی نام کی تکرار تھی۔ آج ہر شے پر محبت کا راج تھا۔ شاخوں سے جاگتے چاند میں، آسمان کے چمکتے ستاروں میں، سرسراتی ہواؤں میں، اس کے دل کی دھڑکنوں میں، بس وہ تھا، وہ ہی وہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کب سے اس سے پیار کرتی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے اسے دیکھا تھا، تب سے اسے چاہا تھا، تب سے اس سے پیار کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کارڈ کھول کر کوئی 10 بار کی پڑھی ہوئی تحریر کو پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ میری محبت ہے کیا؟ میرے دل کی آواز کو کب سن پاؤ گی؟ میری چاہتوں کی انتہا کب دیکھ پاؤ گی؟ سنو اے چاند سی لڑکی، اگر میں دل ہوں تو دھڑکن ہے میری، میں ہوں ایک سفر اور تو منزل ہے میری۔ کیا ہو رہا ہے؟ گل نے پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں بازو ڈالے اور پھر کارڈ پر نظریں پڑیں۔ رومیسے نے جلدی سے کارڈ بند کر دیا۔ ارے دکھاؤ تو، کتنی رومانٹک نظم ہے۔ تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ ارے جاؤ جاؤ، آج اس گھونچو کے لیے دوست کو چھوڑ رہی ہو؟ اگر میں بھی لڑکا ہوتی تو اس سے بھی زیادہ اچھی غزل لکھتی تمہارے لیے، پھر وہ تمہیں مجھ سے جیت کر دکھاتا۔ وہ مصنوعی جذباتیت سے بول رہی تھی، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میری جان فضول حسرتیں مت پالو۔ کیوں؟ گل نے ابروچ کہا۔ کیونکہ اگر تم لڑکا ہوتی پھر بھی مجھے انتخاب تو اس گھونچو کا ہی کرنا تھا نا۔ رومیسے نے نچلا لب دباتے ہوئے شرارت سے کہا تو گل نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے 2-3 کوشن اس کی جانب اچھالے۔ ارے یار، مذاق کر رہی تھی میں، بھلا تم سے زیادہ عزیز مجھے کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لڑکا بن جاؤ، قسم سے تم سے شادی کروں گی۔ وہ پورے کمرے میں پریڈ کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔
رات دیر سے سونے کے باعث صبح اس کی آنکھ 11:15 کے قریب کھلی تھی۔ وہ کسل مندی سے کچھ دیر بستر پر پڑی رہی۔ پیٹ میں مسلسل ہوتی چوہوں کی اسپریڈ نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں چلی آئی۔ لاؤنج میں معمول کا سناٹا تھا۔ پاپا اور بڑے پاپا فیکٹری جا چکے تھے۔ عاشر یقیناً ابھی تک سو رہا تھا۔ ماما نسرین سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا رہی تھیں اور مدت بیگم گمسم اداس سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اٹھ گئیں آپ مہارانی صاحبہ؟ ماما نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا تھا۔ انہیں صبح دیر تک سونا ہمیشہ سے برا لگتا تھا۔ جی اٹھ گئی، لائیے میرا ناشتہ۔ وہ 3 سیڑھیاں ایک ساتھ پلانگ تھیں، ان کے کندھوں پر جھول گئی۔ توبہ ثانی، کیا آفت ہو تم، ہر وقت اچھل کود۔ انہوں نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ اب خود بناؤ اپنا ناشتہ، میں نسرین سے کام کروا رہی ہوں۔ وہ صفائی ہمیشہ اپنی نگرانی میں کرواتی تھیں۔ ابھی بھی اتنا بول کر پھر سے نسرین کو ہدایات دینے لگی۔ خالہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں اتنی چپ سی بیٹھی ہیں؟ وہ مدت بیگم کے قریب چلی آئی۔ عاشر کی ماما اس کی خالہ بھی تھیں۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی ہوں گھر کا سونا پن، سائرہ اور مائرہ سے کتنی رونق تھی، اب تم بھی چلی جاؤ گی تو یہ گھر تو بالکل ویران ہو جائے گا۔ خالہ کو بھی کبھی ایسا ہی رنجیدگی کا دورہ پڑتا تھا۔ انہوں نے بیٹیوں سے پیار بھی تو بہت تھا۔ خالہ اگر آپ چاہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہ سکتی ہوں۔ ثانی نے بڑے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈالے اور معنی خیز انداز اختیار کیا۔ بیٹیوں کو بھی کبھی کسی نے گھر میں رکھا ہے؟ مدت بیگم نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ بیٹیوں کو نہیں، بہوؤں کو تو رکھا ہے نا؟ ثانی نے شرارت سے کہا تو مدت بیگم کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ثانی تم سچ کہہ رہی ہو؟ انہیں شک پڑا کہ وہ ضرور انہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہی بات کرتی ہوں تمہاری ماں سے۔ مدت بیگم یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ نہیں خالہ، ابھی نہیں، ایگزام کے بعد۔ ثانی نے ٹوکا تو وہ فوراً متفق ہو گئی تھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے خالہ، ایک پرابلم بھی ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کچھ متفکر سی ہوئی۔ کیسی پرابلم؟ عاشر کچھ اور پلان کیے بیٹھا ہے، میں سمجھی نہیں۔ وہ میں سے ہے نا، اپنی اداؤں کے جال پھینکتی جا رہی ہے اور آپ کا بیٹا اس جال میں الجھنے لگا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے فکر ہو جاؤ، ماں ہوں میں اس کی، اور وہ وہی کرے گا جو میں کہوں گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے مان سے بولی۔ جیو میری خالہ۔ ثانی نے فوراً ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ یہ صبح صبح میری ماما کو کس بات پر رشوت دی جا رہی ہے؟ اسی وقت عاشر سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ بس ہے کوئی میرا اور خالہ کا سیکرٹ؟ وہ مدت بیگم کی گود سے سر اٹھاتے ہوئے بولی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ماما ناشتہ ملے گا؟ وہ آ کر صوفے پر گر سا گیا۔ ثانی ابھی تم نے ناشتہ نہیں کیا نا؟ جاؤ خود بھی کر لو اور عاشر کو بھی بنا دو۔ خلاف معمول وہ فوراً ہی اٹھ گئی تھی۔ بس ایک گلاس اورنج جوس دے دو۔ وہ اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ ابھی تو تم ناشتہ مانگ رہے تھے؟ ثانیہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تو وہ فوراً بولا، ناشتہ ماما کے ہاتھ کا، تمہارے ہاتھوں سے اورنج جوس کافی ہے۔ ثانی کو اس پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ جی تو چاہا ابھی خالہ سے کہے، سارے الفاظ بما جملوں کے واپس لے آئے، لیکن دل کا کیا کرتی؟ باہر صوفے پر نیم دراز مدت بیگم گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ ثانی کی خواہش ان کے دل کی بھی آرزو تھی اور انہیں لگتا تھا ثانی یہ بات نہیں مانے گی، لیکن اب اس کے اقرار پر انہیں دلی مسرت ہو رہی تھی۔ آخر اتنی بڑی جائیداد کا معاملہ تھا۔ ثانی کی شادی عاشر سے ہونے کی صورت میں اتنی بڑی کوٹھی اور فیکٹری عاشر کی ہی ہوتی، یوں دونوں بھائی ہمیشہ ساتھ رہتے، بٹوارا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ایک دو بار انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار راحت سے کیا بھی تھا، لیکن وہ سہولت سے ٹال گئیں۔ آپا آج کل کے بچے تو ہر کام میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اور پھر شادی بیاہ تو عمروں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ثانی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر اس کی مرضی یہی ہوئی تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ان کے دل کی گویا مراد بر آئی تھی۔ اچھا تو تم لوگوں کی سہیلی کی مہندی کا فنکشن پارک میں ہو رہا ہے؟ عاشر نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے تینوں کو گھورا۔ ظاہر ہے اگر یہ بہانہ نہ بناتے تو کوئی یوں آدھی رات کو ہمیں اس محفل موسیقی میں شرکت کی اجازت دیتا بھلا؟ گل نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ اچھا اور اگر میں گاڑی واپس موڑ لوں تو؟ عاشر نے تینوں کو ڈرایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ثانی چیخی۔ اتنی مشکلوں سے بہانے بنا کر تو آئے تھے۔ ڈونٹ وری ثانی، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ گل نے اس کو تسلی دی۔ یار تمہاری سینس آف ججمنٹ بڑی تیز ہے۔ اس نے بیک ویو مرر سے رومیسے کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے گل سے کہا، وہ تو ہے ہی، کچھ لوگ دل لگی کو ایویں دل کی لگی سمجھ بیٹھتے ہیں۔
سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو وقت بتائے گا جناب کہ دل لگی ہے یا پھر دل کی لگی۔ اس نے بے ساختہ کیکا لگایا۔ بہت بھروسہ ہے اپنی صلاحیتوں پر، وہ تیزی سے بولی۔ صلاحیتوں پر نہیں، جذبوں کی سچائی پر، وہ اٹل لہجے میں بولا تو رومیسے کے چہرے پر رنگ ہولی کھیلنے لگے، جبکہ ثانی کو ان کی مبہم گفتگو سلگا گئی تھی۔ عاشر گاڑی تیز چلاؤ، کیا دن نکلنے کے بعد پہنچاؤ گے؟ وہ ٹھنک کر بولی، اپنا تو دل کہہ رہا ہے یار اب شب و وصل کو اتنا دراز کر تحشر مسجدوں میں سحر کی اذان نہ ہو۔ وہ سرمستی کے عالم میں بولا تو ثانیہ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی۔ اس کا موڈ پوری طرح سے بگڑا تھا۔ عاشر تم غلط راستے پر جا رہے ہو، رومیسے نے باہر دیکھتے ہوئے باور کرایا۔ دل تک جانے والے راستے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ وہ اپنی ہی دھن میں تھا۔ گل چیخ پڑی، عاشر کے بچے، تم گھنٹہ بھر سے ہمیں اسی روڈ کے گول گول چکر لگوا رہے ہو۔ وہ ڈھٹائی سے مسکرائے، میں سوچ رہا ہوں کیا کرو گی عاطف اسلم کو دیکھ کر، بھئی اتنا ہینڈسم ڈیشنگ اور اسمارٹ لڑکا۔ رومیسے میں کہہ رہی ہوں سمجھاؤ اسے، ورنہ گل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کوئی دھمکی دینا چاہی، لیکن پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ بھلا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عاشر گاڑی کا رخ پارک کی جانب موڑو، بہت ہو گیا مذاق۔ رومیسے کے کہنے پر اس نے خاموشی سے گاڑی کا رخ بدل دیا تھا۔ پارک میں داخل ہوتے ہی ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہنگامہ دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اسٹیج پر عاطف اسلم خوب جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ گل اور ثانی تو آتے ہی محفل کا حصہ بن گئیں۔ عاشر اور وہ چلتے چلتے شور اور ہنگامے سے دور نکل آئے۔ یہ جگہ ہجوم سے کافی دور تھی اور یہاں لوگوں کا رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ دونوں وہیں اوپر پول کی جانب جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ فواروں سے گرتے پھوار کے قطرے کبھی ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے انہیں بھی بھگو جاتے تھے۔ یو لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا تمتماتا چہرہ کتنا حسین لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا چلا گیا۔ سنو رومی، تم نے کبھی کسی کلی کو کھلتے دیکھا ہے؟ اس کی سرگوشی میں ڈھلی مدھم لیکن گمبھیر آواز پر رومیسے کی ہنسی کو بریک لگا تو وہ حیرت سے کچھ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اتنا خفا ہو رہا تھا۔ جب تم ہنستی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے تمہارے چہرے پر کلیاں کھل رہی ہوں۔ وہ وارفتگی سے بولا، نظریں ہنوز اس کے چہرے پر تھیں۔ عاشر کے بچے، تم لڑتے جھگڑتے زیادہ اچھے لگتے ہو۔ وہ اپنی حیا کو خفگی کے پردے میں چھپا گئی، جبکہ نوخیز گلابی کلیاں اس کے دل میں کھلنے لگی تھیں۔ اور پیار کرتے ہوئے کیسا لگتا ہوں؟ وہ کہاں باز آنے والا تھا اور پھر رومیسے کے گھرنے پر دھیرے دھیرے گنگنانے لگا، ظالم نظروں سے یوں نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا، او جانے جانا مر جاؤں گا۔ دور سے ان کو دیکھتی ثانیہ الیاس ملک کا دل یک لخت اس رونق میلے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ گل کا ہاتھ تھامے ہجوم کو کاٹتی ان دونوں کی جانب چلی آئی۔ لو آ گئیں کباب میں ہڈیاں۔ عاشر نے ان کو اپنی جانب آتے دیکھ کر برا سا منہ بنایا تو وہ محض مسکرا دی۔ رومی، ویسے تم مانو یا نہ مانو مگر یہ گل کا قتل مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ اچھا، اور ثانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے عاشر کی تلملاہٹ مزہ دے رہی تھی سو اس نے مزید چڑھانے کے لیے پوچھا۔ ثانی تو بہت اچھی ہے، اتنی سویٹ، اتنی کیوٹ لڑکی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ کر اسے جلانے لگا تھا اور وہ سچ میں جل بھی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ دونوں قریب چلی آئی تھی۔ ثانیہ نے آتے ہی آئس کریم کی فرمائش کی تو گل بھی عاشر کے پیچھے بھاگی، اسے اپنے لیے سینڈوچز لینے تھے۔ عاشر آج کافی ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ ثانیہ نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے عاشر کی پشت کو کافی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ لگ نہیں رہا، وہ ہے ہی ہینڈسم۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی۔ بظاہر اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ ہے آج اس کی ڈریسنگ میں نے سلیکٹ کی ہے۔ کہنے لگا، ثانی تمہاری چوائس تو لاجواب ہے، اب تم ہی روز میرے لیے ڈریس سلیکٹ کیا کرو۔ عاشر بھلا اسے ایسا اختیار کیوں دینے لگا، اور یہ اس بات پر اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی کھنکتی آواز پر رومیسے نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس کا مقصد تو حل ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر سامنے سے آتے عاشر کی جانب بڑھ گئی۔ او ہو، وہم ہے میرا۔ وہ بھی سر جھٹک کر دونوں کے پاس آ گئی، لیکن کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امتحان قریب تھے، اس لیے سب اس کی تیاریوں میں بزی تھے۔ ثانیہ لاؤنج میں بیٹھی سوالوں میں سر کھپا رہی تھی۔ جب عاشر ایگزام دے کر 5:15 کے قریب گھر آیا اور آتے اپنے کمرے میں چلا گیا، ثانی کو پتہ تھا وہ ضرور فریش ہونے گیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ عاشر، تم نے بتایا نہیں، کیسا ہوا ایگزام؟ وہ الماری کھولے کسی شرٹ کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ اس کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، بہت اچھا۔ اس کے ہاتھ میں ریڈ شرٹ تھی جسے وہ
وائٹ پینٹ پر پہننے والا تھا، ویسے وائٹ کلر پر وہ اسکائی بلو زیادہ اچھی لگے گی۔ اس نے سرسری سی رائے دی، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے عاشر نے بھی ریڈ کی جگہ اسکائی بلو شرٹ نکال لی تھی۔ وہ من ہی من میں خود کو داد دیتی نیچے چلی آئی۔ وہ رومیسے کو نوٹس دینے آیا تھا۔ رومیسے کے دل میں اس دن والی بات تھی، سو اس نے فریش سے عاشر عباس کے لباس کا جائزہ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھ ہی ڈالا، آج جناب کی ڈریسنگ تو بڑے کمال کی ہے، وائٹ پر اسکائی بلو کافی جچ رہے ہو۔ عاشر نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی، کیونکہ وہ بہت کم اس کی تعریف میں کچھ بولا کرتی تھی، لیکن وہاں سنجیدگی پا کر کچھ جھیپ سا گیا۔ وہ میں تو ریڈ پہننے والا تھا، لیکن ثانی نے کہا یہ زیادہ اچھی لگے گی تو ریڈ پہنتے تو زیادہ اچھے لگتے، وہ اس کی بات کاٹ کر درستگی سے بولی۔ عاشر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ کس بات پر محترمہ کے مزاج برہم ہوئے ہیں۔ لیجیے، ایک آپ ہی کی تو کمی تھی، ان کا دل تو ویسے ہی پڑھائی میں نہیں لگ رہا تھا۔ گل نے اسکواش سے بھرا جگ اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے برا سا منہ بنایا۔ اسے اس بات کی فکر تھی کہ عاشر صاحب تو اب گھنٹے سے پہلے اٹھنے والے نہیں، اور ان دونوں کا کل انگلش کا پیپر تھا، اور وہ انگلش میں بہت ویک تھی۔ اس کا رول نمبر چونکہ رومیسے کے بالکل ساتھ تھا، سو وہ مکمل طور پر اس پر ڈیپینڈ کر رہی تھی، اور رومیسے تھی کہ صبح سے ایک لفظ پڑھ کر نہ دیا تھا۔ اب جو گل کی ہزار منتوں پر کتاب لے کر بیٹھی تھی کہ عاشر صاحب کی تشریف آوری ہو گئی، جس پر وہ اچھی خاصی جزبز ہوئی تھی۔ ماما اب بس بھی کریں، پچھلے 15 منٹ سے راحت بیگم اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، اس نے اکتا کر کہا، اور جب گھڑی پر نظر پڑی تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ پیپر شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ گڈ بائی موم، وہ راحت بیگم کے گال پر بوسہ دیتے اپنا ہینڈ بیگ پکڑ کر باہر کی جانب لپکی۔ ارے رول نمبر سلپ تو لے جاؤ، راحت بیگم نے پیچھے سے آواز دی، جو وہ غلطی سے میز پر بھول آئی تھی، اور پھر اس کے پیچھے ہی چلی آئیں، جبکہ پورچ میں کوئی گاڑی نہ دیکھ اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ دیکھا ماما، آپ نے بابا سے کتنی بار کہا ہے کہ ایک گاڑی گھر کے لیے بھی رہنے دیا کریں، آخر بابا اور بڑے پاپا ایک گاڑی میں فیکٹری کیوں نہیں جا سکتے؟ جو گھر میں تھی اسے عاشر لے اڑا، کیا تھا جو مجھے بھی ساتھ لے جاتا؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ ٹھہرو، کوئی رکشہ کروا دیتی ہوں۔ راحت بیگم دوپٹہ درست کرتی گیٹ کی جانب بڑھی تو وہ چلا اٹھی، رہنے دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آج میں پبلک ٹرانسپورٹ سے جاؤں گی، بابا کو پتہ تو چلے۔ راحت بیگم پکارتی ہی رہ گئی، مگر وہ یہ جا وہ جا، بہت ضدی ہو گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ غصے میں نکل تو آئی تھی، لیکن اسٹاپ تک آتے ہی پسینے میں نچڑ گئی، اوپر سے بس کا انتظار، اسے اچھی خاصی کوفت ہو رہی تھی۔ بس اسٹینڈ پر اتر کر اس نے کچھ ناگواری سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ طرح طرح کے لوگ، بھانت بھانت کی بولیاں، ساتھ ہی فروٹ کی ریہڑیاں۔ ایک بولی لگا کر خاموش ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ اس کا تو سر چکرانے لگا تھا۔ باجی آئیں، لاہور جانا ہے۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی جو عمر میں اس سے بھی 10 سال بڑا ہوگا، دانت نہ کھوستے ہوئے اس کے عین سامنے آ کر اپنی پاٹدار آواز میں بولا تو وہ اپنے دھیان میں چلتی اچھل کرے گا، نہیں، اس نے لب بھینچ کر سختی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ آئیں باجی، وہ سید پور کی بس جانے کو بالکل تیار ہے، کنڈکٹروں کا بس نہیں چلتا تھا، ہاتھ پکڑ کر اپنی بس میں بٹھا لیں۔ ایک تو گرمی نے تنگ کر رکھا تھا، اوپر سے یہ لوگ۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا جو لوکل ٹریول کی چاہ میں نکل آئی تھی۔ میں نے تم سے کہا ہے مجھے سید پور جانا ہے۔ وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑی تو وہ بیچارہ سا منہ بنا کر کھسک گیا۔ اسے یہ روڈ کراس کر کے دوسرے روڈ سے گاڑی میں بیٹھنا تھا۔ جو ہی اس نے اپنا اسکارف درست کرنے کو ہاتھ اوپر اٹھایا، پاس سے گزرتی تیز رفتار موٹر سائیکل پر سوار 2 لڑکے اس کا ہینڈ بیگ چھین کر بھاگ گئے۔ وہ حق تک کھڑی کتنی ہی دیر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ موٹر سائیکل سوار اس کی پہنچ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چھلک پڑے۔ اس کے پیسے، ID کارڈ، پین وغیرہ سب تو اس بیگ میں تھا، اور پیپر شروع ہونے میں 10 منٹ رہ گئے تھے۔ اس نے بے دھیانی میں پاس سے گزرتی آلٹو کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبصورت وجیح نوجوان بیٹھا تھا۔ مجھے ڈگری کالج جانا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے روانی میں بول گئی۔ مقابل کی فراق پیشانی پر یکدم سلوٹوں کا جال بچھ گیا۔
میری گاڑی کیا آپ کو ٹیکسی نظر آئی تھی؟ اور مجھے کیا آپ نے ڈرائیور سمجھا ہے؟ وہ طنزیہ گویا ہوا، یہ باتیں آپ راستے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ابھی تو فی الحال گاڑی سٹارٹ کریں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے ڈرائیونگ سیٹ سے دھکا دے کر خود بیٹھ جائے۔ ہاں، اور مجھے تو جیسے کوئی کام نہیں ہے، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ ڈیش بورڈ پر ایک اسٹائلش سا پین پڑا تھا۔ مان ثانی کی نظریں اس پر پڑیں تو اس نے اٹھا لیا۔ سنیے، لڑکے نے گردن موڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ میں رکھ لوں؟ اس کا اشارہ پین کی جانب تھا۔ آپ یہ گاڑی کیوں نہیں رکھ لیتی؟ وہ چڑ گیا تو ثانی کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اصل میں آج میرا ایگزام ہے تو ایگزام کا رول ہے کہ اسے دوسروں کے پین سے حل کرو۔ وہ اس کی بات ٹوک کر بولا تو ثانی کا دل چاہا کہ ابھی دو چار سنا کر اس مسٹر کا مزاج ٹھکانے لگا دے۔ دو لڑکے ابھی میرا ہینڈ بیگ چھین کر بھاگ گئے ہیں، اس میں میری سب چیزیں تھیں۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اوہ! اس نے ہونٹ سکیڑے اور ثانی کے بارے میں اس کی غلط فہمی بھی دور ہوئی، ورنہ وہ تو اسے ایسے ہی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ ایم سوری، وہ مرر سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ میرا نام علیان ہے۔ ساتھ ہی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ ویری نائس نیم، میں ثانیہ الیاس ملک ہوں۔ سامنے کالج کے گیٹ کو دیکھ کر اس کے حواس بحال ہوئے تھے اور اس کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ وہ اسے تھینکس کہتی ایک اخلاقی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر باہر نکل آئی۔ دو قدم چل کر کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے پلٹی۔ آپ کا پین کیسے واپس کروں گی؟ اگلی ملاقات پر۔ اور اگلی ملاقات کب ہوگی؟ بہت جلد۔ وہ مسکرایا تو ثانی دل ہی دل میں اس کی وجاہت کو سراہتی کالج گیٹ کی جانب چل پڑی۔ علیان نے دور تک اسے جاتے دیکھا تھا۔ ناٹ بیڈ، اس کے دل نے کہا تو اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ گاڑی کا رخ بدل رہا تھا اور اس پری چہرہ لڑکی نے اس کے دل کی دنیا بدل دی تھی۔ گئے تو ایسے تھے جیسے اب لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ عاشر کے بیٹھتے ہی گل کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ دور فٹے منہ تیرے، منہ میں خاک۔ وہ بھلا کیوں لوٹ کر نہ آنے لگا؟ جب بھی بولے گی یہ لڑکی الٹ ہی بولے گی۔ فریدہ بیگم کا تو دل دہل گیا ہے۔ انہوں نے گل کو لتاڑ کر رکھ دیا جبکہ وہ امی کی وہاں موجودگی کو فراموش کر چکی تھی۔ دیکھا پھپھو، پھر آپ شکوہ کرتی ہیں کہ میں آتا نہیں، اور جب آؤں تو ایسا ناروا سلوک۔ وہ آزردگی سے بولا، جس پر فریدہ بیگم تو اس کے واری صدقے جانے لگی۔ بس کرو اب یہ مظلومیت کے ڈھونگ۔ سنا آپ نے پھپھو، یہ میری آپ سے محبت کو ڈھونگ کہہ رہی ہے۔ وہ پمپ کروانے سے باز نہیں آیا تھا۔ فریدہ بیگم نے گل کو گھورا۔ امی، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ منمنا کر رہ گئی۔ اور معروف آپا، آپ بڑی مدت بعد جلوہ افروز ہوئی ہیں۔ ہم کب سے دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے۔ نظریں تھک گئیں آپ کی راہ تکتے تکتے، اور آپ نے اپنا رخ روشن اب دکھایا ہے جب معروف آپا نے اس کے کان کھینچا۔ کون سا ناول پڑھ کر آ رہے ہو؟ لو جی، کسی کو ہمارے جذبات کی قدر۔ اسی وقت عباد بھائی اندر آئے تو وہ اٹھ کر ان سے ملنے لگا۔ پیچھے پیچھے اورنج جوس سے بھرا جگ اور گلاس اٹھائے رومیسے تھی۔ اسے دیکھ کر عاشر کی آنکھوں میں جگنو چمکنے لگے۔ بس سب کو سرو کرنے کے بعد وہ اپنا اور عاشر کا گلاس اٹھا کر اس کے برابر آ بیٹھی۔ کیسے ہوئے ایگزام؟ بہت اچھے۔ اس نے رومیسے کو مطمئن کرنے کے لیے اچھے کو خاصا لمبا کھینچا تو اس نے طمانینت بھرا سانس لیا۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے ہال کمرے میں داخل ہوتے ہی سب کو مشترکہ سلام کیا۔ پھر معروف آپا اور عباد بھائی سے ملنے کے بعد وہ عاشر کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ رومیسے نے اپنا گلاس اس کی جانب بڑھایا لیکن اس نے عاشر کے ہاتھ سے لے لیا، جو کہ عاشر آدھا خالی کر چکا تھا۔ مجھے تم دونوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جب تم دونوں کو آنا ہوتا ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں آتے؟ پھپھو نے ثانی کو ڈانٹا، جو اندھیرے میں اکیلی چلی آئی تھی۔ ہاں ثانی، جب تمہیں آنا ہو مجھے بتا دیا کرو۔ عاشر کی بات رومیسے کو بالکل پسند نہیں آئی تھی جبکہ ثانیہ سرشار سی سر ہلانے لگی۔ اچھا پھپھو جانی، آئندہ عاشر کے ساتھ ہی آؤں گی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سب نے اکٹھا ڈنر کیا، پھر وہ دونوں چلے گئے۔ عاشر دروازے سے پلٹ کر پھر واپس آیا۔ رومی، وہ بے دھیانی میں بوگن ویلیا کی بیل سے گلابی پھول نوچ رہی تھی۔ عاشر کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکرمندی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی، کچھ کوئی سی رہنے لگی ہو۔ کوئی پریشانی ہے؟ اسے جانے کیا تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ وہ اس کی اس قدر پریشانی پر ہنس پڑی۔ ہاں کوئی تو رہتی ہوں تمہارے خیالوں میں، وہ بشاش لہجے میں شرارت سے بولی، جس پر وہ اس کے رخساروں پر جھولتی لٹ کھینچ کر بولا، ہنستی رہا کرو، مجھے تمہارے چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ عاشر، آپ ہی جاؤ۔ ثانیہ کی آواز پر وہ پلٹ گیا تو وہ تھکی سی برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں اتنا روڈ بیہیو کیوں کر رہی ہوں؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک بے نام سی چبھن
تھی جو دل کو کاٹ رہی تھی۔ ایک اجنبی حسینہ سے ملاقات ہو گئی۔ اسامہ کے کان ایک ہی ٹریک سننے کے عادی تھے۔ آج جو علی کو سپنوں کی رانی سے ہٹ کر کچھ گاتے سنا تو حیرت استعجاب کے عالم میں اپنا ہوم ورک ادھورا چھوڑ کر علی کے قریب چلا آیا۔ چاچو، اس نے دھیرے سے پکارا، لیکن وہ اجنبی حسینہ کے خیالوں میں جی بھر کر ڈوبا ہوا تھا۔ چاچو! اب کی بار اس نے صوفے پر چڑھ کر علیان کا شانہ ہلایا تو وہ چونکا۔ کہو بھتیجے! آج وہ کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا، اس لیے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور پاکٹ سے ایک چاکلیٹ بھی نکال کر دی۔ اسامہ خاموش ہو گیا۔ یہ اجنبی حسینہ کون ہے؟ تمہاری چاچی ہے، علیان نے اس کے کان میں چپکے سے بتایا۔ ماما ماما ماما، جلدی آؤ، چاچی مل گئی ہے۔ علیان اس کے منہ پر ہاتھ ہی رکھتا رہ گیا اور اس نے 1 منٹ میں ڈنڈورا پیٹ دیا۔ بھابی کام چھوڑ کر باہر نکل آئیں۔ علیان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے علی کو دیکھا۔ ٹھیک ہی سن رہی ہیں، وہ مسکرایا۔ ہائے سچ؟ کون ہے؟ کیسی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کہاں؟ کب؟ کیسے ملی؟ کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کا نام ثانیہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اس نے پہلے ہی دامن بچایا۔ پھر کب ملے گی؟ پتہ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ کوئی فون نمبر تو لیا ہوگا؟ نہیں، اتنا وقت نہیں تھا، اسے جلدی تھی۔ وہ رسانیت سے بولا۔ لو جی، جو کام کرنے کا تھا وہ کیا نہیں، یا وہاں کی باتیں بگاڑ کر چلے آئے؟ اب پھر نہ جانے کب ملے گی۔ بھابی کو نئی فکر لگ گئی تھی۔ وہ بھابی کی فکر پر مسکرا کر رہ گیا۔ اپنے کمرے پر بیڈ پر نیم دراز عاشر یہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلد از جلد پاپا کا بزنس جوائن کر لینا چاہیے۔ جتنی جلدی اپنے قدموں پر کھڑا ہوگا اتنی جلدی سحرے کے پھول کھلیں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی چم سے رومیسے کا سراپا آنکھوں میں اتر آیا تو اس کے لبوں پر مدھم مسکان سی بکھر گئی۔ تم نہیں جانتی رومیسے، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میری سانس ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی رومیسے کی تصویر وارفتگی سے دیکھ رہا تھا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنی پوروں سے چھو رہا تھا۔ تمہارے بغیر ادھورا ہوں، میرے خواب ادھورے ہیں، میرا جیون ادھورا ہے۔ اس نے بڑی عقیدت سے رومیسے کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آؤ اور مکمل کر دو مجھے، میرے خوابوں کو اور میرے جیون کو۔ وہ پیاسے لہجے میں بولا۔ پتہ ہے تم میرا ساون ہو، میری چاندنی ہو، میری خوشبو ہو، میرا گیت ہو۔ وہ مدھم سرگوشی کے سے انداز میں بولا اور پھر اپنی بے خودی اور پاگل پن پر مسکرا دیا۔ وہ بڑے مسرور انداز میں لان میں واک کر رہی تھی، اس کے لب خود بخود مسکرائے جا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسا دل سے کوئی منوبوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اپنا سارا بوجھ کسی اور کے نازک دل پر جو ڈال آئی تھی۔ نیند رومیسے کی آنکھوں سے کوسوں دور کھڑی جیسے اس کی بے قراری کا مزہ لے رہی تھی۔ اتنی بے قراری رگ جان کو کاٹ رہی ہو، پور میں چبھ رہی ہو تو بھلا نیند کہاں آتی؟ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی گل پر ڈالی اور آہستگی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب چلی آئی۔ باہر گپ اندھیرا اور گہرے سناٹے تھے۔ آج گگن پر چاند نہیں تھا اور ستاروں کی لو مدھم تھی، بالکل ایک ہوا میں سرسراتے دیے کی مانند۔ وہ گم سم اداس سی کھڑکی کے پٹ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہو چکا تھا۔ پیپرز کے بعد وہ اور گل فریدہ بیگم سے سلائی سیکھ رہی تھی، جبکہ ثانی کو ایسے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے اس نے لینگویج کلاسز جوائن کر لی تھی۔ زیادہ تر وہ عاشر کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، کیونکہ سینٹر ان کی فیکٹری کے راستے میں ہی پڑتا تھا اور دونوں کے اوقات بھی ایک ہی تھے۔ وہ صبح اسے چھوڑ آتا تھا اور لنچ ٹائم میں بھی وہ اس کے ساتھ ہی چلی آتی تھی۔ آج کل وہ جب بھی گل کے گھر آتی، اس کے پاس بس اپنے اور عاشر کے ہی قصے ہوتے تھے۔ رومیسے کتنی ہی بار بات بدلنے کی کوشش کرتی، لیکن اس کی تان ہر بار عاشر پر آ کر ہی ٹوٹتی تھی۔ رومیسے کو اس کی باتوں نے نہیں، عاشر کے نام پر اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں نے چونکایا تھا۔ وہ گھنٹوں عاشر کے ٹاپک پر بولتی نہیں تھکتی تھی۔ گل کئی بار اسے ٹوکتی کہ اب بس بھی کرو عاشر نامہ، لیکن جب اسے لگتا کہ اب کوئی اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لے رہا تو وہ اٹھ کر چل پڑتی۔ لیکن آج تو اس نے رومیسے کے دل میں کھٹکتے خدشے کو یقین میں بدل دیا تھا۔ شام سے کچھ پہلے وہ دونوں لان میں بیٹھی تھی، سورج اپنی کرنیں سمیٹتا افق کے پار کہیں اتر رہا تھا۔ گل کچن میں شام کا کھانا بنا رہی تھی اور وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ رومیسے، تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟
وہ ہاتھ جھاڑتی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ رومیسے کا دل اس سوال پر زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ وہ اتنی بھولی کیوں بن رہی تھی؟ ارے ایسے حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں پوچھا؟ ویسے تم کیا جانو پیار؟ تم نے تو بس عاشر سے دوستی کی ہے۔ وہ اپنے جواب پر خود ہی ہنس پڑی۔ یہ عاشر کا کیا ذکر؟ وہ ٹھٹکی۔ عاشر ہی تو ہے وہ لڑکا جس سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے چہرے پر الوہی سی چمک بکھر گئی۔ رومیسے کو اپنے قدموں سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ کیا وہ بھی تم سے؟ وہ بر وقت خود کو کمپوز کر پائی تھی۔ بالکل، وہ بھی مجھے چاہتا ہے، وہ پورے یقین سے بولی۔ لیکن رومیسے کا اپنی چاہت پر بھروسہ اتنا بھی کمزور نہیں تھا۔ کیا اس نے کبھی کہا تم سے؟ کچھ باتیں کہنے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا، وہ میری پسند سے ڈریسنگ کرتا ہے، میرے ساتھ سارا دن گھومتا ہے، اس لیے نہ کہ اسے میرے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ روز ہم بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر ساتھ میں کرتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے اس نے مجھے اپنی پہلی سیلری سے شاپنگ کروائی ہے۔ یہ سب محبت کے ہی رنگ تو ہیں۔ وہ ہر بات کو اپنے مطلب کا مفہوم پہنا رہی تھی۔ اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ ابھی کہنا مت کسی سے۔ وہ اس کے جذبات، احساسات کی پرواہ کیے بغیر مسلسل بولتی جا رہی تھی، جبکہ رومیسے کے چہرے کا رنگ ایسا زرد ہو رہا تھا جیسے کسی نے بدن سے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ خالہ اور بڑے پاپا کی بھی یہی مرضی ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں، جبکہ رومیسے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ رومیسے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ گل نے پیچھے سے آواز دی۔ ارے تم تو رو رہی ہو، کیا ہوا؟ گل نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ پلکوں کی دہلیز پر رکے سارے موتی رخساروں پر لڑک گئے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ رومیسے نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھا۔ وہ بھیگ گیا تھا، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا اپنے رونے کا سبب۔ وہ گل کو کیا بتاتی؟ کچھ نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو جھپکتی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ عاشر کی یاد آ رہی ہے؟ گل نے اسے چھیڑا تو وہ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر پلکیں موند گئی۔ گل سوچ رہی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے۔ علیان، آپ یہاں؟ ڈاکٹر کی کرسی پر علیان کو براجمان دیکھ کر وہ حیرت بھری خوشگواریت سے بولی۔ ثانیہ، تم؟ علیان اسے دیکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دونوں ہی اس خوبصورت اتفاق پر ہنس پڑے۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ راحت بیگم نے ثانی سے استفسار کیا۔ وہ اپنی امی کی ECG کروانے آئی تھی۔ آج کل انہیں کبھی کبھار دل میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوتی تھی اور ثانیہ ہی انہیں کھینچ کر لائی تھی کہ وہ تو اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی ہیں۔ ماما، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ایگزام والے روز کوئی میرا بیگ چرا کر بھاگ گیا تھا، اور یہ وہی علیان ہیں جنہوں نے مجھے کالج ڈراپ کیا تھا۔ ثانیہ نے یاد دلایا تو وہ علیان کا شکریہ ادا کرنے لگی تو علیان مسکرا دیا۔ کچھ دیر میں وہ اپنے ٹیسٹ کروانے چلی گئی تو ثانیہ علیان سے مخاطب ہوئی۔ کیوں جناب، آپ نے تو کہا تھا بہت جلد ملیں گے، اب تو 2 ماہ ہو گئے۔ وہ بے تکلفی سے بولی۔ میں تو اسی روز تمہیں واپس لینے گیٹ پر آیا تھا، لیکن تم ملی ہی نہیں۔ اچھا؟ ثانی نے تعجب سے اس اجنبی کو دیکھا۔ وہ اجنبی ہو کر بھی شناسا سا لگتا تھا۔ اس دن پاپا نے آفس سے واپسی پر مجھے پک کر لیا تھا۔ آپ کا پین آج میں نہیں لائی، لیکن میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ ثانیہ کو اچانک یاد آیا تو شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا تم ہر چیز ایسے ہی سنبھال کر رکھتی ہو؟ علیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ بوکھلائی۔ خیر چھوڑیں، وہ بات پلٹ گیا۔ اتنے میں اس کی ماما بھی آ گئی تھی۔ ماما، آج کل میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، میں بھی ٹیسٹ کروا لوں؟ اس نے سرسری سا ذکر کیا تو راحت بیگم پریشان ہو گئی۔ کب سے تم نے بتایا نہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ ثانیہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، وہ اس کی معمولی تکلیف پر بھی یوں ہی مضطرب ہو جایا کرتی تھی۔ تو اب بتا رہی ہوں نا، وہ نرمی سے گویا ہوئی، لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ ثانیہ کو محسوس ہونے لگا تھا اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے۔ اس نے صبح جاگنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات روز ڈاکٹر علیان سے ہونے لگی تھی۔ دونوں میں جلد ہی بے تکلفی بھی ہو گئی تھی، بلکہ اس بے تکلفی میں زیادہ ہاتھ ثانیہ کا ہی تھا۔ ڈاکٹر علیان تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا۔ 3rd فلور پر بنے اسٹڈی روم میں بیٹھا وہ آفس ورک کر رہا تھا جب چماچم برستی بوندوں نے اس کی کھڑکی پر دستک دیتے ہوئے سے برسات کی آمد کی نوید سنائی۔ ساون کی پہلی بارش۔ اس کا موڈ یکلخت خوشگوار ہو گیا تھا اور دل رومیسے کو دیکھنے کو مچل اٹھا۔ وہ کام وہیں ادھورا چھوڑ کر اٹھایا۔ اس کے قدم کمرے سے باہر کیا نکلے، یوں لگا جیسے جم گئے ہیں۔ سامنے کا منظر ہی اتنا سحرزدہ اور دل فریب تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ دونوں بازو ہوا میں لہراتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتی گول گول گھوم رہی تھی۔ عاشر کو لگا جیسے جنگل میں مور ناچ رہا ہو۔ اس کے قدموں کے رقص میں اسے ہر چیز جھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن، سڈول بازو، بدن سے چپکا سفید کرتا، لمبی دراز کمر پر
جھولتی بھیگی زلفیں، سبز آنکھیں، گلابی ہونٹ۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس کے اندر جذبوں کا الاؤ سا دیکھنے لگا تھا۔ آج آسمان پر چاند نہیں تھا، اسے لگا جیسے زمین پر اتر آیا ہو۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک قیامت لگ رہی تھی۔ عاشق ہی کیا، کوئی بھی مرد اس حالت میں اسے دیکھتا تو اپنا ایمان بھول جاتا۔ دفعتاً ثانی کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ قدموں کے پاس گرا دوپٹہ بے نیازی سے گلے میں ڈالتی اس کے پاس چلی آئی۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ نا بارش میں بھیگو۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ نہیں، میں تو پھپھو کی طرف جا رہا تھا، اس نے کمزور سا احتجاج کیا جسے ثانیہ خاطر میں نہیں لائی تھی۔ بعد میں چلے جانا، آؤ بھی۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر بارش میں لے آئی۔ بارش بہت تیز تھی، وہ 2 ہی منٹ میں سر سے لے کر پاؤں تک پانی میں شرابور ہو گیا۔ پتہ ہے ثانی، رومیسے کو بارش شانی راتیں بجلی اتنی زور سے کڑکی تھی کہ وہ ڈر کر اس کے فراق سینے سے جا لگی۔ عاشق کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ ماہرہ آپی سے مل کر اس نے عاشق کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں گھمائیں، وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ معروف آپی اسے زبردستی اس موسم میں یہاں لے آئی تھی، وہ بھی عاشق کی وجہ سے چلی آئی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماہرہ آپی ثانی کدھر ہے؟ اسے ڈائریکٹ عاشق کا پوچھنا مناسب نہیں لگا تو ثانیہ کا پوچھ لیا۔ وہ تو شاید چھت پر گئی تھی۔ اچھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ ماہرہ اور معروف دونوں اپنی سسرالی برائیاں شروع کر چکی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی کولڈ ڈرنک ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوندیں نہیں ستارے ٹپکے ہیں کہکشاں سے، وہ مدھم سروں میں گنگناتی اوپر آئی اور سامنے کا منظر اسے اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی۔ وہ ثانیہ کی باتوں کو بمشکل ذہن سے جھٹک کر خود کو ریلیکس کر پائی تھی کہ اسے عاشق کی محبت پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ اس کی ذات کا غرور تھا اور اب اس کے اعتماد کی ایسی دھجیاں اڑی تھیں کہ اس کا غرور پاش پاش ہو گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں بھاگتی ہوئی واپس آ گئی۔ رومیسے، یہ بھاگی کہاں جا رہی ہو؟ ابھی بس کھانا لگنے والا ہے، کھا کر جانا۔ آنٹی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ نہیں آنٹی، شکریہ، میں کھا کر آئی تھی۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی ہلدی کی طرح زرد پڑتی رنگت دیکھ کر انہیں تشویش نے آن گھیرا۔ کچھ نہیں، وہ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اسے اپنا سر چاروں اور گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتی ہوں۔ وہ اسے بٹھا کر پانی لینے چلی گئی تو بعد الخواستہ اسے بیٹھنا ہی پڑا۔ یہ تم کہاں سے بھیگ کر آ رہی ہو؟ یہ کوئی موسم تھا بارش میں بھیگنے والا؟ اب بیمار پڑ جاؤ گی۔ راحت بیگم نے اسے گلاس تھماتے ہوئے ثانی کو ڈپٹا، جو ابھی سیڑھیوں سے اتر کر آئی تھی۔ او ہو ماما جانی، یہی تو موسم تھا، وہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تو رومیسے نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کل تک تو شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں تھا، آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہو۔ اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ نوکیلے کانچ رومیسے کی آنکھوں میں چبھ کر اس کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر گئے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس گھر چلی آئی۔ ابھی تک وہ ایک سکتے کی سی کیفیت میں تھی، اسے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ثانیہ کا دل کر رہا تھا خوب اونچا اونچا ہنسے، جھومے، گائے۔ وہ آج اتنی خوش تھی، اسے لگ رہا تھا زندگی کی ساری خوشیاں اس کے دامن میں سمٹنے والی ہیں۔ پتہ ہے آلیان، یہ رومیسے بچپن سے لے کر آج تک ہمیشہ مجھ سے چھینتی ہی آئی ہے، پہلے میرے دوست اور اب میرا پیار۔ آلیان سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی اور اب وہ اس سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی تھی۔ ویسے بھی آج کل اسے ایک سامع کی سخت ضرورت تھی جو آلیان کے روپ میں اسے مل گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تم سے نہیں بلکہ تم اس سے چھین رہی ہو، آلیان نے صاف گوئی سے کہا تو وہ برا مان گئی۔ تم میرے دوست ہو یا اس کے؟ ابرو اچکا کر دریافت کیا گیا۔ دوست تو تمہارا ہوں، وہ مسکرایا۔ پھر اس کی سائیڈ کیوں لیتے ہو؟ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ کیونکہ وہ صحیح ہے اور تم غلط۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ عاشق رومیسے کو ملے، اگر وہ رومیسے کا پتہ جانتا ہوتا تو ایک پل میں 2 دلوں کے درمیان ساری غلط فہمیاں دور کر دیتا۔ مجھے لیکچر مت دو، مجھے عاشق کو ہر صورت میں پانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور ویسے بھی اب تو آدھے سے زیادہ راستہ صاف ہو چکا ہے، بس ایک ایموشنل بلیک میلنگ مجھے کرنا ہے، اس کے بعد سب میرے آگے پیچھے گھومیں گے۔ وہ اس وقت آلیان کو سخت بری لگ رہی تھی، لیکن کیا کرتا، وہ بھی تو دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ تم میرا ایک کام کرو گے پلیز؟ وہ چلتے چلتے رک کر اس کے سامنے آ کر بولی تو دونوں اس وقت پارک کی سرسبز شاداب گھاس پر چل رہے تھے۔ تمہارے ایک نہیں 100 کام کروں گا، تم بول کر تو دیکھو، وہ شوخی سے بولا۔ اس دن جو میں نے دماغ کے ٹیسٹ کروائے تھے نا، تمہیں ان رپورٹس میں بتانا ہے کہ مجھے برین ٹیومر ہے اور میرے پاس زندگی کے نام پر محض 6 ماہ ہیں۔ اتنی بڑی بات وہ کتنی آسانی سے بول گئی تھی۔ تم پاگل ہو؟ آلیان کو اس کی بات پر شک لگا۔
ہاں بالکل، وہ اطمینان سے بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوا۔ اس سے عاشر مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ اس کا وہم تھا۔ اور اسے تم سے شادی کرنے پر مجبور کرے گا کون؟ وہ جرح پر اتر آیا۔ ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش کون رد کر سکتا ہے؟ وہ ہنسی۔ تم جانتی ہو تمہارے ماما پاپا کو اس بات پر کتنا دکھ ہوگا؟ وہ کیسے برداشت کریں گے یہ صدمہ؟ عالیہ نے رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ چند روز کی تو بات ہے، وہ لاپرواہی سے بولی، اور جب عاشر کو پتہ چلے گا تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے تو پھر کیا ہوگا تمہارا فیوچر؟ پھر اگر اس نے او کم آن عالیان، تم بہت گہرائی میں جا کر سوچتے ہو۔ تب تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب وہ کیا کر لے گا؟ رومیسے تو ہماری زندگی سے دور جا چکی ہوگی۔ گویا وہ سب کچھ خود سے طے کیے بیٹھی تھی اور بھول گئی تھی کہ تقدیر انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اختیار میں نہیں۔ تم مجھے اس وقت دنیا کی احمق ترین لڑکی لگ رہی ہو۔ بائی دا وے، کون سی فلم دیکھی ہے جو یہ نادر خیالات تمہارے دماغ میں آئے؟ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ تم میرے جذبات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ فوراً بھڑک اٹھی۔ دیکھو ثانیہ، تمہارے پاپا شہر کے معروف بزنس مین ہیں۔ تمہاری اتنی بڑی بیماری کے متعلق سن کر کیا خاموش رہیں گے؟ ارے وہ تو تمہاری خاطر اپنی ساری دولت پانی کی طرح بہا دیں گے۔ وہ تمہارے علاج کے لیے بیرون ملک تک جا سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی ٹیسٹ رپورٹ پر اکتفا نہیں کریں گے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تمہارا چیک اپ کروائیں گے۔ پھر تمہاری اس پلاننگ کا کیا ہوگا؟ اس نے تصور کا دوسرا رخ اسے دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس پر متعلق اثر نہ ہوا تھا۔ وہ سب میں سنبھال لوں گی۔ تم سے جو کہا ہے تم وہ کرو۔ اس نے دوست جمائی۔ تم مجھے جیل بھجواؤ گی؟ وہ ہار مانتے ہوئے بولا۔ اس کے دلائل اسے اپنے منصوبے سے ایک انچ نہ ہٹا سکے تھے۔ جانے کیا خناس بھرا تھا دماغ میں۔ عالیہ کو صاف لگ رہا تھا ضرور کوئی سازشی ڈرامہ دیکھا ہے محترمہ نے۔ اسے لگتا تھا وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے عاشر سے محبت میں نہیں، رومیسے کی ضد میں کر رہی ہے۔ عاشر کو آج تنخواہ ملی تھی۔ وہ بہت مسرور سا آفس کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ باہر کا موسم اچھا خاصا خوشگوار تھا۔ بادلوں کی ٹولیاں البیلی ہواؤں کے سنگ ڈولتی پھر رہی تھیں۔ خالی گھنگور گھٹائیں پربتوں سے ٹکراتی بادلوں میں سمٹتی جا رہی تھیں۔ بادلوں کا رنگ سرمئی ہو گیا تھا۔ ڈوبتے سورج کی سنہری نارنجی خالی گھنگور گھٹائیں پربتوں سے ٹکراتی بادلوں میں سمٹتی جا رہی تھیں۔ بادلوں کا رنگ سرمئی ہو گیا تھا۔ ڈوبتے سورج کی سنہری نارنجی کرنیں گھٹاؤں سے جھانکتی تو یوں لگتا جیسے کسی نے سیاہ آنچل کے کناروں پر سنہری گوٹا لگا دیا ہو۔ صاحب پھول لے لو نا، ایک 14-15 سالہ بچے کی آواز پر وہ چونکا جو پاس ہی پھولوں کے گجرے سجائے کھڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سفید پھولوں کا بوکے لے لیا۔ اس نے سوچا آج وہ رومیسے کو پرپوز کرے گا۔ وہ شاید پہلا لڑکا تھا جو اظہار محبت کے طور پر سفید پھول پیش کرنے والا تھا، کیونکہ اس کی محبوبہ کو سرخ سے زیادہ سفید پھول پسند تھے۔ گاڑی میں میوزک لگائے وہ سوچ رہا تھا کہ اسے رومیسے کو کس اسٹائل میں پرپوز کرنا چاہیے، کیونکہ بائی نیچر وہ خاصی رومانٹک لڑکی تھی۔ راستے میں اس نے اپنے فیورٹ آئس بار سے آئس کریم پیک کروائی۔ موسم کے تیور بدل رہے تھے۔ سورج اپنی سنہری کرنیں سمیٹ کر افق کے پار اتر گیا تھا اور بادلوں کے بھیگے کنارے ہلکی ہلکی پھوار برسانے لگے تھے۔ خوشبو بھری ٹھنڈی ہوائیں جھومتی پھر رہی تھیں۔ ہائے اتنے خوبصورت پھول میرے لیے؟ ماں گل دیکھتے ہی چہکی۔ خبردار ہاتھ مت لگانا۔ عاشر نے بوکے پشت پر چھپا لیا تو وہ بسوری، کبھی میرے لیے بھی کچھ لے آیا کرو۔ لایا ہوں نا، یہ لو۔ اس نے پاکٹ سے ایک پھول نکال کر اسے دیا تو وہ خوشگمی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ تمہارے لیے آئس کریم بھی تو لایا ہوں نا، ویسے بھی تمہیں پھولوں کا کیا کرنا تھا؟ وہ اسے منانے کو سلجھ انداز میں بولا تو وہ آئس کریم دیکھ کر ساری خفگی بھول گئی۔ آئس کریم اس کی کمزوری تھی۔ رومیسے کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ اوپر کمرے میں۔ اس کا موڈ کیسا ہے؟ وہ جاتے جاتے پھر پلٹا۔ موڈ تو بہت آف تھا، لیکن تمہیں دیکھتے ہی آن ہو جائے گا۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ پھپھو کہاں ہے؟ اس نے چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ امی تو معروف آپا کو چھوڑنے گئی ہیں، اس لیے تو کھینچ کر لائی ہوں محترمہ کو، ورنہ آج کل تو ہمارے گھر آتی ہی نہیں، نہ جانے کن خیالوں میں گم رہتی ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر اوپر چلا گیا۔ دروازے پر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ کچھ پل رک کر انتظار کیا اور پھر کوئی جواب نہ پا کر اندر چلا آیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خلاؤں میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ عاشر نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی۔ قمیض ریڈ، شلوار سبز اور دوپٹہ نیلا، بکھرے الجھے بال جنہیں 2-4 دنوں سے سنوارا نہیں گیا تھا، پرملال چہرہ اور متورا آنکھیں۔ وہ اس کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
لیکن وہاں کی بے نیازی ہنوز برقرار تھی۔ بالآخر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کو اسے پکارنا ہی پڑا، رومی۔ بدلے میں جن اجنبی اور سرد نگاہوں سے رومیسے نے اسے دیکھا تھا وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گیا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، وہی جذبے لٹاتی فریبی نگاہیں، وہی مسکراتے گلابی ہونٹ، وہی آواز، وہی انداز۔ پھر وہ کیوں بدل گیا تھا؟ وہ کیسے بدل گیا تھا؟ رومیسے کی پلکوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ خفا ہوں مجھ سے، بہت دنوں بعد آیا ہوں اس لیے، لیکن میں نے کوئی وضاحت نہیں مانگی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بول کر کھڑکی سے ہٹ گئی۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ برا مانے بغیر اس کے پیچھے آیا، لیکن اس نے یوں نظروں کا زاویہ بدلا جیسے وہ اس کی بجائے دیواروں سے مخاطب ہو۔ اب تو غصہ چھوڑ دو، ریلی میں کام میں بزی تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ناراض ہو گئی۔ جانتی ہوں تمہارے کام، یہ پھول بھی اس کام کو دو جا کر، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی سے کہہ گئی، لیکن وہ اس کا طنز نہیں سمجھا تھا، اس لیے ہنس پڑا۔ سنو پریٹی ڈول، اتنے حسین موسم میں غصہ نہیں کرتے۔ وہ اس کے قریب چلا آیا اور شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آئی لو یو، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وارفتگی سے بولا۔ اس کی تمام تر شدتیں ان 3 لفظوں میں سمٹ آئی تھیں۔ رومیسے نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹاتے پھولوں کا گلدستہ عاشر کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو سارے گلاب بکھر گئے۔ لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی، اور پھر کبھی دوبارہ میرے راستے میں مت آنا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے چیخ کر بولی۔ اندر آتی گل کے قدم دہلیز پر جم سے گئے تھے۔ بادل اتنی زور سے گرجے کہ ساری بجلیاں عاشر کو اپنے دل پر گرتی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے یقینی سے رومیسے کو دیکھا۔ لیکن رومی، میری منزل تم ہو، میرا ہر راستہ تم سے ہے، ہمیں زندگی کی شاہراہ پر ساتھ چلنا ہے، ہم سفر بن کر، ہمارے راستے جدا تو نہیں ہیں۔ جو تمہارا راستہ ہے وہ میرا بھی ہے، پھر تم کیسے روک سکتی ہو مجھے، خود کو؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کے جذبوں کی سچائی اس کی شفاف چمکتی آنکھوں سے عیاں تھی۔ اس کا دل اعتبار کرنے کو مچلا، لیکن اس نے دل کی نہیں مانی۔ خواب ہے تمہارا، اور اگر یہ خواب ہے میرا تو رومی اس کو ٹوٹنے مت دو۔ یہ خواب زندگی ہے، جو یہ بکھرا تو میں جی نہیں پاؤں گا، وہ چور چور لہجے میں بولا۔ اس کی جانب بڑھا۔ رومیسے نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر یہ محبت تھی تو جو در پردہ ثانیہ سے راز و نیاز ہو رہے تھے وہ سب کیا تھا؟ وہ اس کے اتنا قریب رہی تھی کہ اس کے مزاج کا ہر رنگ پہچانتی تھی۔ وہ اس وقت جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ سچ بھی تو نہیں بول رہا تھا۔ سوری عاشر عباس ملک، میں تمہارے خوابوں کو کوئی مثبت تعبیر نہیں دے سکتی، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ باہر ساون ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتی بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی آئی۔ عاشر نے ایک سکتے کے عالم میں قالین پر بکھرے ہوئے پھولوں کو دیکھا جن کو رومیسے اپنے قدموں تلے روند گئی تھی۔ ان پھولوں میں عاشر عباس ملک نے اپنا دل بھی تو رکھا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ نہ ٹوٹتا؟